بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سید زادے کا جنازہ جا رہا تھا۔ جنازے میں حضرت سفیان ثوری، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلہ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جیسے لوگ موجود تھے۔ جنازے میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سب ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک جنازہ رک گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کی ماں بےتاب ہو کر نکل پڑی ہے، جنازہ پر اپنا کپڑا ڈال دیا ہے اور اپنا سر کھول دیا ہے۔ وہ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میت کے باپ نے چلا کر کہا کہ واپس چلی جا، مگر اس عورت نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ میت کے باپ نے قسم کھا لی کہ تو یہیں سے لوٹ جا ورنہ تجھے طلاق ہے، جبکہ ماں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر میں جنازے سے پہلے لوٹوں تو میرے سارے غلام آزاد ہوں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ سب کو گمان تھا کہ یا تو طلاق ہو جائے گی یا قسم ٹوٹے گی۔ میت کے باپ نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ شاید کوئی مدد کرے، لیکن کسی کو اس مسئلے سے چھٹکارے کا حل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران میت کے باپ کی نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جا کر رکی۔ اس نے امام صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہی اس مسئلے کا کچھ حل کیجیے۔ امام صاحب تشریف لائے اور عورت سے معلوم کیا کہ قسم کس طرح کھائی۔ اس نے بتلا دیا۔ پھر اس کے شوہر یعنی میت کے باپ سے پوچھنے لگے کہ تو نے قسم کیسے کھائی؟ اس نے بھی بتلا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میت کو یہیں پر رکھ دو، چنانچہ رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے باپ کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے وہ واپس ہوئے اور فوت شدہ لڑکے کے باپ کے پیچھے صف لگا کر نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میت کو قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کی ماں سے کہا کہ اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری قسم پوری ہو گئی، اور اس کے شوہر سے کہا کہ تمہاری بھی قسم پوری ہوئی اور طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس پر لوگ امام اعظم رحمہ اللہ کی ذہانت پر عش عش کر اٹھے۔ اسی موقع پر ابن شبرمہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ عورتیں آپ جیسا فرزند پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ امام طبرانی نے بھی اس کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہے کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔